عزیز طلباء طالبات، ہم مکتوب نگاری کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. کل ہم نے مکتوب نگاری کا فن اس موضوع پر گفتگو کی جس کے تعلق سے اردو ادب میں مکتوب نگاری کے قد و قال اس طریقے سے نمودار ہوئے، اردو میں مکتوب نگاری کا کیا مقام ہے، اردو مکتوب نگاری کا فن کیسا ہے، مکتوب نگاری کی اقسام کیا ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے کل دیکھا ہے کہ سوانح خطوط، تاریخی خطوط اور سوانح خطوط، تاریخی خطوط اور سوانح خطوط، تاریخی خطوط اور ادبی خطوط، بنیادی طور پر یہ تین اقسام خطوط کے ہم نے دیکھے تھے. ان تینوں ابواب پر، ان تینوں عناوین پر ہم نے تفصیلی بحث بھی کی. سوانح خطوط کسے کہتے ہیں، تاریخی خطوط کسے کہتے ہیں، ادبی خطوط کسے کہتے ہیں، اور تینوں کے حوالے سے اس کی ادب میں، اس کی زندگی میں، اس کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے، ان مکتوبات کی، ان خطوط کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بھی مختصراً ہم نے روشنی ڈالی تھی. اس کے علاوہ اگر ہم مکتوب نگاری کے فن پر مختصراً اور اگر جائزہ لیا جائے تو دو چیزیں ہم کو مکتوبات میں نظر آتی ہیں، مکتوب کے فن کے اعتبار سے نظر آتی ہیں. اقسام کے اعتبار سے اگر یہ موضوع بحث ہو کہ مکتوب کی کتنی اقسام ہیں، تو بنیادی طور پر دو طرح کے خطوط ہم کو ایک دیکھنے ملتے ہیں. ایک ہے نجی خطوط، دوسرا ہے سرکاری خطوط. نجی خطوط اور سرکاری خطوط، اور ان دونوں خطوط کی تقسیم کی وجہ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہوں کہ یہ سماعی خطوط، تاریخی خطوط، ادبی خطوط، ان تینوں کی تقسیم کی وجہ، یہ سماعی خطوط کن خطوط کو کہیں گے، تاریخی خطوط کن خطوط کو کہیں گے، اور ادبی خطوط کن خطوط کو کہیں گے. اگر ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان تینوں کا بنیاد، جس بنیاد پر ہم اسے تقسیم کر رہے ہیں، یہ ہیں اس کے موضوعات. یعنی کہ سماعی خطوط، تاریخی خطوط اور ادبی خطوط، ان تینوں خطوط کے جو مواد ہیں، جو موضوعات ہیں، جو مکتوب نگار اپنی چیز کو بیان کر رہا ہے، جو ان خطوط کا بیانیہ ہے، ان خطوط کا مضمون ہے، اس مضمون اور اس موضوع کے اعتبار سے ان تینوں کی تقسیم ہم نے کی تھی. اور اگر اقسام کے اعتبار سے اور اگر تھوڑا گہرائی اور گہرائی سے ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بنیادی طور پر خطوط کی دو قسمیں ہیں، ایک نجی خطوط اور ایک سرکاری خطوط. اب نجی خطوط کے تعلق سے اگر ہم گفتگو کریں یا اس کا تفصیلی مطالعہ کریں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نجی خطوط بنیادی طور پر سب سے پہلے شوقیہ طور پر لکھے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ نجی خطوط جو لکھے جاتے ہیں، نہ اس کا کوئی موضوع، نہ اس کا کوئی انداز، نہ اس کا کوئی اسلوب، بلکہ ایک آداب روش کے ساتھ اگر کوئی مکتوب نگار ہے، کوئی خط لکھنے والا خط لکھ رہا ہو جس میں نجی خطوط ہو، باپ بیٹے کو لکھ رہا ہو، بہن بہن کو لکھ رہی ہے، ماں اپنی بہن کو، ماں کسی رشتہ دار کو لکھوا رہی ہے، یہ جس میں ذاتی چیزوں کا مذاکرہ ہو، ذاتی چیزوں کا تذکرہ ہو، اپنی نجی زندگی کا بیانیہ ہو، اپنی خیر و عافیت کا تذکرہ ہو، اور بالکل شوقیہ طور پر جن خطوط کو لکھا جاتا ہے، جو آپسی مراسلہ ہوتا ہے، جس کو غالب نے کہا تھا کہ خط کا آنا عادی ملاقات ہے، جہاں عادی ملاقات کا تذکرہ ہو، جہاں ایک دوسرے کے حال احوال کیفیات سے واقفیت ہو، اس کے حوالے سے، اس کے پس پردہ ہو سکتا ہے بہت سارے موضوعات آ جائیں، لیکن بنیادی طور پر مکتوب نگار اور مکتوب الیہ، خط لکھنے والا اور خط جس کو لکھا جا رہا ہو، ان دونوں کے درمیان کی نجی گفتگو، ان کے ذاتی احوال، ان کی کیفیات، ان کے قواعد، ان کے عادات و اقوال، جن چیزوں کے حوالے سے بیان ہوتی ہیں، ان کی بنیادی نجی خطوط پر ہوتی ہیں. اور اگر کوئی مکتوب نگار ان مکتوبات میں
اپنی کوئی کیفیت کا بیان کرتا ہو، اپنے احوال کا بیان کرتا ہو، اپنے عادات و اطوار کا بیان کرتا ہو، اپنی خصائل کا بیان کرتا ہو، اپنی مصروفیات کا بیان کرتا ہو، اپنی تبدیلی کا ذکر کرتا ہو، تو یہ بات واضح ہے کہ مکتوب علیہ جس کو خط لکھ رہا ہو، اس سے اس کے مراسم، اس سے اس کے اپنے تعلقات، اس کا اپنا رابطہ، اس سے اس کے باہمی روابط کتنے مضبوط ہیں. سامنے مکتوب نگار مکتوب علیہ سے جب ہی اس کا انداز مخاطب ہوگا جب اس کے تعلقات، اس کے روابط اس درجے کے ہو جہاں پر وہ اپنی نجی زندگی کو، اپنی ذاتیات کو، اپنے مافی الضمیر کو پیش کرتا ہو. تو یہ جو فن ہے، یہ جو نجی خطوط کا معاملہ ہے، بنیادی طور پر جو نجی خطوط لکھے جاتے ہیں شوقیہ لکھے جاتے ہیں، اور اس کی اور خصوصیتیں ہیں. نجی خطوط کے اندر کسی موضوع یا عنوان کی قید نہیں، کسی انداز بیان اور اسلوب کی قید نہیں. پڑھا لکھا آدمی اپنے لب و لہجے میں، اپنے اسلوب میں، اپنے انداز میں اپنے احوال و قواعد بیان کر سکتا ہے. اگر کوئی غیر پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو، اس کا اپنا گفتگو کا انداز، اس کا اپنا بیانیہ اپنے طور پر منحصر کرتا ہے کہ وہ جو لکھے وہ اس کا بیانیہ بن جائے، وہ جو بیان کرے وہ اس کا قواعد کی ترجمان بن جائے. اس لیے اس کا کوئی اسلوب بھی مخصوص نہیں. آدمی شوقیہ طور پر اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے. جیسے غالب کے خطوط، مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط، علامہ اقبال کے خطوط، ان خطوط کو اگر دیکھیں تو یقیناً آج یہ نجی خطوط سے جز سے کل کا بیانیہ بن چکے ہیں. وہ ذاتیات سے کائنات کی ترجمانی کر رہے ہیں. لیکن جس وقت یہ خطوط لکھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے اپنی مخاطبانہ کیفیات کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے دوست کو اپنا حال احوال بیان کر دیا ہے، اور میں نے اس کو اپنے خطوط کے ذریعے سے محفوظ کر دیا. آپ جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسی شخصیت رہی، وہ ایک عالم، ایک فاضل، ایک مجاہد آزادی، ایک بہت بڑے نثار، ایک انشا پرداز، ایک فنون نگار تھے، اور ایک بہت بڑے خطیب بھی تھے. مولانا ابوالکلام آزاد جب مائک پر اسٹیج پر خطاب کے لیے تشریف فرما ہوتے تو ان کے خطیبانہ گفتگو میں، ان کے خطیبانہ انداز میں، ان کے خطیبانہ لب و لہجے میں لاکھوں کا مجموعہ اس طریقے سے اسیر ہو جاتا مانو کوئی جادو کر دیا گیا. اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا خطیبانہ انداز اور مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر میں وہ جادو ہے. اگر اللہ کو قرآن عربی زبان کے علاوہ اردو زبان میں نازل کرنا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کے لب و لہجے میں نازل کرتا. تو یہ جو شوقیہ انداز میں خطوط لکھے جاتے ہیں، یہ خطوط جو نجی خطوط لکھے جاتے ہیں بالکل شوقیہ انداز میں ہوتے ہیں. اس کا کوئی اسلوب یا اس کا کوئی ڈھنگ یا اس کی کوئی ضابطگی یا اس کا کوئی فریم یا اس کا کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. آدمی اپنا احوال بیان کرتا چلا جاتا ہے. دوسرے جو خطوط ہیں جس میں سرکاری خطوط ہیں، ہاں نجی خطوط کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، شوقیہ لکھے جاتے ہیں. سرکاری خطوط، ہاں سرکاری خطوط مقصدی ہوتے ہیں، ایک مقصد کے تحت لکھے جاتے ہیں. اور دوسرے اس کا اسلوب طے شدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ سرکاری خطوط میں کن خطوط کا شمار ہوتا ہے. سب سے یہ پہلے یہ سمجھ لیجئے، سرکاری خطوط میں کسی شاگرد کا اسکول کے منتظمین کو چھٹی کے لیے لکھا جانا والا خط، کسی شخص کا کسی جگہ نوکری کے لیے لکھے جانے والی درخواست، کسی فرد کا کسی شہری کا نگر پالیکا یا پنچایت میں اپنے محلے کے تکالیف کے بیان کیا جانے والی درخواست، کمپلین، یا کسی صاحب علم کا کسی کتاب فروش سے یا کسی پبلشر سے منگائے جانے والی کتابوں کے آرڈر، یا کسی کیا کہیں گے، یا اس طریقے کے جو سرکاری لین دین والے معاملات ہیں، یا کسی پارچہ فروش کا کسی ڈیلر سے ہونے والے خط و کتابت، یہ ساری سرکاری قسم کے خطوط ہوتے ہیں. اب یہ سرکاری خطوط کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. جس طریقے سے نجی خطوط میں کوئی بھی فرد اپنی دل کی بھڑاس، اپنی دل کی کیفیات بیان کر سکتا ہے، سرکاری خطوط میں اس چیز کی آزادی قطعی نہیں ہوتی. اگر سرکاری خطوط کو دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم
اپنے اسکول کے اپنے کالج کے پرنسپل یا اپنی کلاس ٹیچر کو کوئی اپلیکیشن دے رہا ہو تو اس کا ایک مخصوص انداز ہے کہ طالب علم یہاں پر پہلے اپنا پتہ لکھ دے گا، بعد میں سلام مسنون کر دے گا، پھر مضمون لکھے گا کہ کس مقصد سے کس غرض سے یہ خط لکھا جا رہا ہو. وہ مضمون لکھ کر کہ مجھے چھٹی کی درخواست تھی فلاں کی اس طریقے کا جو کچھ مضمون ہے وہ مضمون لکھ کر اپنے مدعا پر آئے گا. اپنے مدعات صرف ایک یا دو لائن میں بہت ہی نپے تلے لفظوں کے اندر ایک محتاط لینگویج کے اندر اپنے مدعا کو بیان کرے گا اور فقط لکھ کر اپنا خط ختم کر دے گا. یہ جو اسلوب ہے یہ اسلوب سرکاری خطوط کا ہوتا ہے. سرکاری خطوط میں نہ آدمی اپنی کیفیات، نہ اپنے مزاج، نہ اپنی بھڑاس، نہ دلی، نہ خوشی، نہ غم، کسی چیز کا اظہار خیال نہیں ہوتا. اپنے مضمون کے ماتحت اپنے معافی الضمیر کو اپنے مضمون کے ماتحت اپنی درخواست کو پیش کر دیتا ہے. یہ سرکاری خطوط تھے. اب یہ جو بنیاد بنی، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سماعی خطوط، تاریخ خطوط، ادبی خطوط یہ موضوعاتی اعتبار سے تقسیم ہے، اور یہ جیسے کہ یہ دونوں خطوط کی قسمیں ہیں، نجی خطوط اور سرکاری خطوط. اس کی تقسیم اگر ہم دیکھتے ہیں ہم کو معلوم ہوگا یہ اسلوب کی بنیاد پر ہے. یہ اسلوب کی بنیاد پر ہے، لکھنے کے طرز پر ہے، لکھنے کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں نجی خطوط کا لکھنے کا انداز ایک دم شوقیہ، بے باکانہ، بے حجابانہ، کسی تردد، کسی حجاب سے پرے لکھے جاتے ہیں. سرکاری خطوط بہت محتاط انداز میں ایک نپے تلے لفظوں کی کیفیات کے ساتھ نپے تلے لفظ کے فریم کے اندر سرکاری خطوط لکھے جاتے ہیں. اس طریقے سے نجی خطوط اور سرکاری خطوط کی یہ دو کیفیتیں ہیں، جس کے ان نجی خطوط اور سرکاری خطوط، ان نجی خطوط کے زمرے میں ہی ہم کو سماعی خطوط مل جائیں گے، ہم کو تاریخی خطوط مل جائیں گے، اور ہم کو ادبی خطوط مل جائیں گے. یہ تینوں خطوط کی قسمیں نجی خطوط میں آ جائیں گی، کیونکہ ہم جب نجی خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں غالب کے لکھے گئے، یقیناً میر مہدی مجروح کو یا مرزا ہرگوفتہ گوپال دتہ کو یا مفتی صاحب کو لکھے جانے والے غالب کے خطوط، جتنے سارے خطوط ہیں یہ سارے خطوط نجی خطوط ہیں، لیکن وہ ایک ہی وقت میں غالب کی کیفیات کا بھی بیان کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ دلی کے اجڑنے کی تاریخ بھی بیان کر رہے ہیں، اور غالب کی انشا پردازی کچھ اس معیار پر، اس معراج پر ہے کہ وہ خطوط ایک ہی وقت میں نجی خطوط کا بیانیہ بنتے ہیں، ایک ہی وقت میں تاریخ کا بیانیہ بن جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں وہ ادبیت کی وہ چاشنی بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس نے مکتوب نگاری کو ادب کی ایک صنف کے طور پر متعارف کیا. اس لیے نجی خطوط عام زندگی کے اندر اہمیت کے حامل ہوئے ہیں. اب رہا مسئلہ کہ نجی خطوط اور سرکاری خطوط کے اسلوب، یہ اسلوب نگارش ہی ہے جو خطوط کے اندر تقسیم اور اقسام میں تقسیم کرنے کی بنیاد بنتی ہے. اب رہی تیسری اہم بات جو خطوط کے تعلق سے ہے، تو خطوط کے آداب و القابات ہیں. آداب و القابات، اگر ہم خطوط کے آداب و القابات دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے بچپن میں کہ اگر ہم، بلکہ یوں کہیے میں خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں. جب میں پڑھنے کے لیے باہر تھا اور اپنے والد صاحب کو خط لکھتا تھا یا اپنے والد صاحب کو کسی کے ذریعے سے کوئی چٹھی بھیجنی ہوتی تو میں بڑے محبت سے اور بڑے پیار سے لکھتا تھا، بابا جان قدم بوسی عرض. یہ القاب ہے، قدم بوسی عرض. ہم اپنے بڑوں سے مخاطب ہونے میں، اپنے بڑوں کے حضور پیش ہونے میں، اپنے بڑے کے حضور اپنی کیفیات و احوال بیان کرنے سے پہلے اپنی وارستگی، اپنی سپردگی، اپنے احترام، اپنے عزت کے پورے معیار کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک بیٹے کا والد سے جذبہ قدم بوسی عرض، اور اپنی والدہ کو لکھنا امی جان قدم بوسی عرض. اپنے بڑوں کو لکھنا ہے تو السلام، بہت وسط احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ القابات کے ہمارے. اور اگر چھوٹوں کو لکھنا ہے تو ہم نے دیکھا ہے ہماری دادی ہم سے خط لکھواتی تھی، اپنے بھانجے بھتیجوں کو جب خط لکھواتی تھی کہتی کہ بہت دعائیں، بہت پیار، بیٹا آپ کو بہت دعائیں، بہت پیار، امید کہ آپ خیریت سے ہو. یہ جو القابات کا قدیم روایتی انداز تھا، یہ روایتی القابات کا اندازہ ہم نے دیکھا ہے. اور اگر مشاہیر میں سے کوئی، ہم عصروں میں سے کوئی ادیب ایک دوسرے کو خط لکھتا تو ہم نے دیکھا ہے ان خطوط کے اندر بھی کہ آداب و تسلیمات جیسے القابات کا استعمال ہوا، سلام عرض کے جیسے القابات کا استعمال ہوا. لیکن غالب کے پاس آتے ہم کو لگتا ہے جس وقت غالب نے خطوط کے اندر ادبیت کی چاشنی ڈالی، انشا پردازی کو اندر لے لا ہے، تو خطوط کے لب و لہجے کو بدل دیا.
جیسے میر مہدی مجروح کو لکھے ہوئے خط جو ہمارے شامل النساء میں مطالعہ کرنا ہے ہم کو دیکھنے ملے گا. یہاں پر کوئی السلام علیکم آداب عرض یا تسلیمات یا یہ امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے، یہ ساری چیزیں غالب کے خطوط میں نظر نہیں آتی. یہ القابات کے حوالے سے جو انقلاب غالب کے نے مکتوب نگاری میں لایا ہے یہ غالب کا حصہ تھا. غالب کے بعد جس نے مکتوب نگاری کے القابات میں، اس کے موضوع میں، اس کے بیانیہ میں تبدیلی کی وہ سر سید احمد خاں ہے. بہرحال ان دونوں صاحبین کو ہم اگلے ابواب میں اگلے حصے میں مطالعہ کریں گے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا مکتوب نگاری کا فن اور مکتوب نگاری کے اقسام اور مکتوب نگاری کے تحریر کے حوالے سے مکمل گفتگو. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مکتوب نگاری جس طریقے سے آج لکھی جا رہی ہیں، جو مکتوبات آج ہیں یا ماضی قریب میں تھے یا قدیم دور میں تھے، ان مکتوبات کا اردو زبان میں مکتوب نگاری کا آغاز و ارتقاء. اردو زبان میں مکتوب نگاری کا آغاز و ارتقاء اگر اس طرف ہم دھیان دیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مکتوب اردو میں آئے کہاں سے. تو ہم کو سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے فارسی زبان سے. اردو میں جو مکتوبات کے داخل ہوئے یہ فارسی زبان. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، صاف صاف بات ہے کہ مسلمانوں کا دور حکمرانی خصوصاً مغلوں کا دور حکمرانی ان کی سرکاری زبان فارسی تھی. اس لیے شاہان وقت کے خطوط، مشاہیر کے خطوط، اس دور کے علماء کے خطوط، اس دور کے مکاتب کے خطوط، اس دور کے سرکاری خطوط، بلکہ سرکاری فرامین، یہ سارے فارسی زبان میں ہوا کرتے تھے. اس لیے سرزمین ہند میں مکتوبات کی ارسال و ترسیل کا پہلا نظام ہم کو خطوط فارسی زبان میں نظر آتا ہے. لیکن اردو زبان کے حوالے سے بات کریں تو ہم کو سب سے پہلے 19ویں صدی کے نصف آخر میں 19ویں صدی کے نصف آخر یعنی کیا؟ یعنی 1850 کے بعد یا یوں کہہ لیں کہ 1840 کے بعد، نصف آخر کا حصہ 1840 کے بعد ہم کو اردو زبان میں خطوط نظر آتے ہیں، مکتوبات کا دورہ نظر آتا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے 1840 سے لے کر اگر 1857 تک، 1844 سے لے کر 1857 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ غالب کے غلغلے کا دور ہے، یہ مغلوں کی تاراجی کا دور ہے، یہاں پر مغلوں کی حکمرانی کے مٹنے کا دور ہے، یہاں پر فارسی زبان کے تقسیم کا دور ہے، یہاں فارسی کے رواج کے ختم کا دور ہے، یہاں پر اردو زبان کی وہ روایتیں زندہ ہوتی ہیں، بنیادوں کے مضبوط ہونے کا دور ہے. یہاں پر میر امن دہلوی جیسی شخصیت نظر آ جائے گی، یہاں پر غالب جیسی شخصیت ہم کو نظر آ جائے گی، یہااں پر بہادر شاہ ظفر کے دربار میں مومن خواہ مومن، داغ دہلوی، ذوق، حسرت، ان سے پہلے میر تقی میر، اور ان سب سے پہلے اگر جائے حضرت موہری، ان سب سے پہلے جائے تو امیر خسرو جیسی شخصیت اور مظہر جان جانا، اور ایسی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اردو کے خمیر کو اٹھایا ہے، جن کے ذریعے سے اردو کا خمیر اٹھا اور اردو اپنی بالیغی اور بلوغت میں جب پہنچی ہے، یہ وہ زمانہ ہے. اردو مکمل قد و خال کے ساتھ، مکمل نقوش کے ساتھ، مکمل لفظیات کے ساتھ، مکمل لب و لہجے کے ساتھ، مکمل اسالیب کے ساتھ اپنے آپ کو سرزمین ہند میں متعارف کروا چکی تھی. اس دور کے اندر مغلوں کی تاراجی، ان کے ساتھ جانے والی زبان اور یہاں کے ملک کے باشندوں نے اختیار کی ہوئی زبان جو ایک مشترکہ زبان سامنے آئی، جسے ریختہ بھی کسی زمانے میں ریختہ کہا گیا، کسی زمانے میں ہندی کہا گیا، کسی زمانے ہندوی کہا گیا، کسی زمانے میں کھڑی بولی کہا گیا، اور جب مکمل طور پر ایک شکل و صورت کے ساتھ سامنے آئی تو وہ زبان تھی اردو. اس اردو کے اوپر یقیناً 600-700 سال تک فارسی جیسی زبان کے اثرات رہے ہیں. اس زبان کا اثر اردو زبان پر مکمل طور پر رہا ہے. اس کے اثرات ہم کو اس دور میں بھی ہم کو نظر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے
کہ کسی زبان کا کسی دوسری زبان پر اثر انداز ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر زمانے میں کئی زبانیں مل کر ایک نئی زبان کو وجود میں آتی ہے. جیسے کہ اردو زبان کے تعلق سے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اردو خالص ہندوستانی زبان ہے. یہاں کی جتنی ساری زبانیں تھی، سنسکرت سے لے کر ابھرنش ہو گیا، پالی ہو گیا، کھڑی بولی ہو گیا، ماگدی ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں متھرا والی زبان ہوگی، یہ ساری جتنی ساری زبانیں ان ساری زبانوں کا مشرن یا ان ساری زبانوں سے اردو زبان نے تھوڑا 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 اخذ کر کے فارسی اور ترکی اور عربی کا اثر یقیناً اس پر زیادہ ہے، لیکن ہندوستان میں بولی جانے والی قدیم وہ معتبر زبانیں ان ساری زبانوں سے تھوڑا تھوڑا کیا کہیں گے مٹیریل جمع کر کے تھوڑی تھوڑی لفظیات، تھوڑی تھوڑی معنی، تھوڑی تھوڑی نتائج، تھوڑی تھوڑی لفظ و لہجے کو لے کر اردو نے اپنے آپ کو ابھارا ہے. اور کسی بھی نئی زبان کی تشکیل اچانک سے نہیں ہوتی، یا کسی بھی نئی زبان کی تشکیل کسی ایک زبان سے نہیں ہو جاتی ہے، کسی ایک علاقے سے نہیں ہوتی، بلکہ کئی چیزوں کے اثر اس کے اوپر ہوتے ہیں تب کئی نئی زبان بنتی ہے. اردو کے ساتھ بھی یہ ہوا. اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں 19ویں صدی میں جو خطوط لکھے گئے ان خطوط پر فارسی کے اثر بہت زیادہ ہے. اگر آپ غالب کو دیکھتے ہیں تو غالب کی شاعری فارسی زبان کی جو شاعری تھی اردو شاعری کے مقابلے میں بدرجہ اتم ہے، بہت بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں جو نئی زبان رائج ہو گئی تھی وہ اردو تھی، اور غالب کو یہ اعتراض تھا کہ میں جو اردو بولتا ہوں جو فارسی آمیز تھی، جس پہ بہت زیادہ فارسی کا اثر تھا، یہ زبان سمجھنے والے لوگ کم تھے، غالب کو سمجھنے والے لوگ تھے. غالب کے مرنے تک یہ شکایت رہی کہ غالب کو سمجھنے والا کوئی نہیں ملا. غالب کے بعد غالب کے مداح پیدا ہو گئے، غالب کو سمجھنے والے پیدا ہوئے. یہاں تک سمجھا ہے کہ غالب کو ہندوستان کا بھارت رتن ایوارڈ کی تک ڈیمانڈ کی گئی ہے. ہاں، تو یہ بات سامنے ہے کہ جس وقت غالب جو زبان استعمال کر رہا تھا وہ زبان اس وقت کے لیے یقیناً کچھ گنجلک رہی ہے، کچھ فارسی آمیز رہی ہے، لیکن جو غالب نے لکھا وہ غالب کا انداز تھا. تو اردو زبان میں خطوط کا آغاز ہونے کا ہم کو 1840 کے بعد یا 19ویں صدی کے نصف آخر میں محتاط انداز میں اگر کیا جائے تو 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. یہی زمانہ غالب کا زمانہ ہے، یہی زمانہ وہ حالات ہیں. اور اسی کے بعد 1857 کے حالات ہوتے ہیں. اس زمانے میں رجب علی بیگ سرور اور دیگر صاحب علم مشاہیر کے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے مکتوبات لکھے، مکتوبات میں انقلاب لایا، اردو زبان کی سادہ سلیس زبانوں کا استعمال کیا اور سادہ سلیس عام فہم اور بامہارہ زبانوں کے ذریعے سے مکتوبات کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو واضح کیا ہے. غالب کے زمانے میں آتے آتے یہ 10-20 سال کا یا 40 سال کا یا 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد، انگریزوں کے تسلط کے بعد غالب نے جو اپنے دل کا غبار مغل دور حکومت کے اجڑنے کا اور کیا کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی حکمرانی کے ختم ہونے کا، دلی کے تاراج ہونے کا، دلی کے بکھر جانے کا، اور غالب کی اپنی صحبتوں اور اپنی پریشانیوں کا جو تذکرہ اپنے خطوط میں لکھا ہے اگر ہم پڑھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ ایک جیتی جاگتی دلی، ایک جیتا جاگتی پہلی جنگ آزادی کا نقشہ جو غالب اپنے خطوط میں ہلکے ہلکے انداز میں پیش کرتا چلا جاتا ہے. یہ انداز، یہ نقشہ فارسی اور اردو آمیز کے ساتھ ہم کو بہت ہی بہترین انداز میں ہم کو غالب کے خطوط میں دیکھنے کو ملتا ہے. غالب کے بعد جن لوگوں نے اس صنف ادب کو ترقی دی، جس لوگوں نے اس صنف ادب کو ترویج دی اور جن مقاصد کے ساتھ ترقی و ترویج دی، اس میں سب سے بڑا نام سر سید احمد خان کا ہے. ویسے بھی سر سیدیت کو جدید نثر کا بابا آدم بھی کہتے ہیں، جدید نثر کا بنیاد گزار بھی کہتے ہیں، اور سر سید کا اسلوب اور سر سید احمد خان ہے. غالب کے بعد رجب علی بیگ سرور کے بعد غالب، اور غالب کے بعد سر سید احمد خان. اگر رجب علی بیگ سرور کے دیکھیں تو بہت ہی بامحاورہ سلیس زبان کے اندر اردو کے اندر خطوط لکھے ہوئے ملیں گے. غالب کے خطوط کے کیا کہنے، غالب کے خطوط کا ہم یہاں پر بھی مطالعہ تفصیلی کریں گے آگے سے. اس کے بعد سر سید احمد خان کا نام آتا ہے جنہیں جدید نثر کا بابا آدم بھی کہتے ہیں، جدید نثر کا بنیاد گزار بھی کہتے ہیں. اور غالب نے جو نثر کے اندر انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں، جو نثر کو بیانیہ انداز میں بیان کیا، جو انشاء پردازی کی حقیقی تصویر کشی سر سید احمد نے کی ہے. سر سید احمد سے پہلے اردو نثر کے اندر یہ سب چیزیں دیکھنے کو ناپید تھی، یا ناپید کیا تھی، ملتی ہی نہیں تھی. سر سید احمد خان نے ایک نئے اسلوب کے ساتھ، جدید لب و لہجے کے ساتھ، جدید ڈھنگ کے ساتھ
وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دلی کے اجڑنے کے بعد، مسلمانوں کی تاراکی کے بعد، مسلمانوں کو جوڑنے، جمع کرنے، تعلیم سے آگہی کے لیے، جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے، نئے آلات سے آگاہ ہونے کے لیے، نئے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مخاطبت کے لیے عام فہم زبان استعمال کی تھی، وہی عام فہم زبان جو سر سید خطیبانہ انداز میں استعمال کرتے تھے، اسی زبان کو انہوں نے تحریری طور پر جب منظم کیا، منضبط کیا، قلم بند کیا، سفید کرتاس کے اوپر بکھیرا، تو سر سید کی زبان اور جدید نثر کے طور پر متاثر ہوئی. اور یہ جدید نثر یہی کا نتیجہ تھا کہ سر سید نے اپنے وقت کے مشاہد کو، اپنے ہم عصر کو، اپنے معاصرین کو، نوابین کو یا حکمران وقت کو اپنی کوششوں سے متعارف کروانے کے لیے، امت کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے تھے، اور امت کو یہ ہندوستانیوں کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے جو کچھ کوششیں کی، اور اپنے وقت کے معاصرین کے لیے جو خطوط لکھے، جو اپنے خیالات کا اظہار کیا، یہ سارے خطوط، سارے خیالات، ساری چیزیں ہم کو اردو ادب میں سر سید کی، یہ مکاتب سر سید، یہ خطوط سر سید، اردو ادب کے اندر مکتوب نگاری کی تاریخ کے اندر مکتوب نگاری کے آغاز و ارتقاء کا ایک عروج نظر آتا ہے، اور ایک بہترین پڑاؤ نظر آتا ہے جہاں سے مکتوب نگاری مکمل طور پر غالب کے بعد ایک ادبی صنف کے طور پر ڈھل کر سامنے آتی ہے. سر سید کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک مشہور سر سید کے بعد کے زمانے کے اندر بہت سارے سر سید کے معاصرین میں ہیں، حاجی ہیں، شبلی ہیں، اور دیگر لوگ ہیں، ان کے خطوط ہم کو نظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے سر سید کے بعد کے زمانے کے اندر ڈپٹی نذیر احمد کا بھی سر سید کے معاصرین کے بعد کا زمانہ یا معاصرین میں ڈپٹی نذیر احمد کے خطوط بھی اس حوالے سے پیش کیے جا سکتے ہیں. سر سید کے بعد ان کے معاصرین کے بعد اگر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو آزادی کا وہ سیناریو، آزادی کا جو پس منظر ہے جس میں دیوبند والی تحریک ہے، جس کے اندر سید احمد شہید والی تحریک جو پچھلے زمانے میں گزر گئی تھی، ان کے خطوط ہیں، یا ان سالوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1900 سے 1920 تک یا 1930 تک کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس کے اندر یہاں کی ہندوستانی سرزمین کی اردو زبان و حالات کے حوالے سے جو تقدس شروع ہو چکی تھی. ہندوستان کی تحریک آزادی کی جو دو گروپ، جہال وادی اور موال وادی، جسے کہ انتہا پسند اور اعتدال پسند گروپ جو پیدا ہوئے تھے، ان کے دو طبقے جب الگ ہوئے، ان دونوں کی فکروں کا اثر اردو زبان پر نظر آتا ہے. انقلاب زندہ باد جیسا نعرہ اسی کی دین ہے، اسی ماحول کی دین ہے. اس ماحول میں جن شعراء اور ادبا نے خطوط لکھے، مکاتب لکھے، جس زبان کا استعمال کیا، جس اسلوب کا استعمال کیا، ان کے خطوط بھی مطالعے کا حصہ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان خطوط کے اندر علامہ اقبال کے خطوط نظر آ جائیں گے. ان خطوط کے اندر مشاہد میں مولانا حسین احمد ندوی صاحب کے بغیر دیگر ایسے صاحبین ہیں جن لوگوں کی خطوط مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اہم پڑاؤ اردو زبان و ادب، اردو ادب کے تعلق، اردو زبان کے تعلق سے، اردو ادب کے تعلق سے آیا، وہ 1936 کے بعد کا پیریڈ ہے. اور یہ 1936 کے پیریڈ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ ترقی پسند ادب کا پیریڈ تھا. یہ ترقی پسند ادب کا پیریڈ تھا، ترقی پسند ادب کا زمانہ تھا. اس ترقی پسندوں کے اندر ان کا بنیادی چیز حقیقت پسندی تھی. یہ لوگ وہ ساری روایتی چیزوں کو درکنار کرنا چاہتے تھے ادب کے ذریعے سے. اپنی شہادت اردو ادب کے اندر سے ان ساری روایتی چیزوں کو درکنار کرنا چاہتے تھے جو ماضی کی روایتوں میں پیوست تھی، جو ماضی کو لے کر ماضی کے اندر پناہ ڈھونڈ رہے تھے. حقیقت پسندوں نے ماضی کی تمام چیزوں کو سے کچھ ڈال کر ایک نئی چیز کو، زمانے سے آنکھ سے آنکھ ملانے کے اہم کو، زمانے سے آنکھ سے آنکھ ملانے کے طریقوں کو، جدید ٹیکنالوجی کو، جدید زمانے کو روشناس کرایا. اس لیے ہم کو 1936 کے بعد جن مکاتب کے مشاہد کے خطوط دیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سجاد ظہیر کے خطوط پڑھیے، ان کے اندر مجنوں گورکھپوری کے خطوط پڑھیے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں دتاتریہ کیفی کے خطوط پڑھیے، اس کے اندر رشید احمد صدیقی کے خطوط پڑھیے. یہ اس زمانے کے جو خطوط ہیں، یہ خطوط کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچتے مکتوبات جو کہ سرکاری اور نجی دائرے کے اندر تھے، یہ ادب کی چاشنی کے اندر، ادبیت کے اندر، ادبی مزاج کے اندر کچھ اس طریقے سے ڈھل گئے کہ اردو ادب میں ایک مکمل طور پر صنف ادب کے طور پر اردو میں مکتوبات کو متعارف کروایا. اس لیے 1900 صدی کے نصف آخر سے لے کر ترقی پسندی تک، اور ترقی پسندی سے لے کر آج تک مکتوبات کا رواج ہے. معاصرین اور مشاہرین اور شعراء، علماء، ادبا آج بھی اپنی
कैफियत को, इतने जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी साहिब इल्म लोग अपनी कैफियत को, अपने अहवाल को, अपने हक़ाइक़ को, अपने ज़माने को, अपने दौर की तारीख को सबसे मुअस्सर तरीके से पेश करने का जरिया, अपने हवालों का बयान करने का जरिया मकतूबात को, खुतूब को समझते हैं। और आज भी मशाहिद टेक्नोलॉजी के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया और ईमेल और इंस्टाग्राम के बावजूद अपनी कैफियत को बयानिया मकतूबात और खुतूत के अंदर कर रहे हैं। इसलिए मकतूब निगारी का फन और मकतूब निगारी का आगाज़ इफ्तिखार हमने यहाँ पर मौजूद गुफ्तगू रहा, हमने तफसीलन इसका जायज़ा लिया। इनके ऊपर आपके सवालात सवालिया पर्चे में आ सकते हैं। आज के लिए ये दो उन्वानात हमारे मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह कल के बाद में हम मकतूब निगारी, अदबी मकतूब निगारी, अदबी मकतूब निगारी पर गुफ्तगू करें। कल हम अदबी मकतूब निगारी पर गुफ्तगू करेंगे। ठीक, जज़ाकल्लाह।